السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 43 آیت 126 تا 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان لائے، فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہمیں عبادت
اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا ہذا اس جگہ کو، بلدن شہر، آمنن امن والا، ورزق اور رزق دے، آلہ اس کے باشندوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من جو کوئی آمنا ایمان لایا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، قالا فرمایا اللہ رب العالمین نے، ومن اور جس نے کافرا کفر کیا، فأمتعہ تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ میں مجبور کروں گا اسے، الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس اور بری ہے وہ، المصیر پھرنے کی جگہ۔ وَإِذْ اور جب یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل، ربنا اے ہمارے رب، یعنی یہ کہتے ہوئے اے ہمارے رب، تقبل تو قبول کر، منا ہم سے، انکا انتا یقیناً تو ہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور تو بنا ہمیں، مسلمین فرما بردار، لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے، امتن ایک امت، مسلمتن فرما بردار، لکا اپنی، وارینا اور سکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتوب اور توجہ فرما، علینا ہم پر، انکا انتا یقیناً تو ہی ہے، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور تو بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمْ اور سکھلائے ان کو، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمہ، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ان کو، اِنَّكَ أَنْتَ بلا شبہ تو ہی ہے، العزیز نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ پیارے بھائیوں، مکہ مکرمہ اور مسجد حرام اور ارد گرد کے پہاڑ بالکل کالے سیاہ اور خشک پہاڑ، دور دور تک سبزے کا کوئی نام و نشان نہیں، اور پہاڑ بھی ایسا کہ بالکل خشک اور کالا سیاہ دار پہاڑیاں، جہاں پر ذرہ برابر بھی سبزے کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن مومن اللہ سبحانہ و تعالی سے پر امید ہوتا ہے۔ ان خشک اور کالی پہاڑیوں میں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اسے امن والا بھی بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ آج بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جن لوگوں کو
حرم کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرمائیں، مسجد حرام میں جا کر طواف اور صفا مروہ میں سعی کرنے کی سعادتیں عطا فرمائیں، صفا مروہ کی پہاڑیاں کالی سیاہ ایسا کہ جیسے کالا سرما ڈال دیا گیا ہو اور خشک، اور اسی طرح اردا گرد کی پہاڑیاں بھی بالکل خشک، لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ ایک تو یہ ہوتا کہ کوئی نہری سسٹم ہوتا، کوئی نہریں ہوتی، ندے نالے ہوتے تو پتہ چلتا کہ یہاں اناج ہوگا، یہاں پھل فروٹ ہوں گے، لیکن اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ان خشک اور کالی پہاڑیوں میں بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ حالات جتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، حالات بظاہراً جتنے ہی مایوس کیوں نہ ہوں، دور دور تک کوئی سبزے کی اور کوئی جو ہے وہ تری کی اور خوشحالی کی امید نہ ہو، لیکن بندہ مومن جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو پر امید ہو کر دعا کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا اور وہ دن اور آج 2018 اتنے صدیاں گزر جانے کے باوجود دنیا کا ہر پھل اناج فروٹ آپ کو اگر کہیں دنیا میں ملے نہ ملے، وہ آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر ضرور دکھنے کو بھی ملے گا، کھانے کو بھی ملے گا۔ ہر اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا فروٹ وہاں موجود ہوگا اور قیمت بھی برائے نام۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں میں سے جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرا رزق کافروں کو بھی ملے گا، میرا رزق کافروں کو بھی ملے گا۔ فرمایا جس نے کفر کیا رزق اسے بھی ملے گا، کھانے کو اسے بھی ملے گا، پینے کو اسے بھی ملے گا، لیکن یہ کہ وہ تھوڑا سا رزق بس دنیا کی حد تک ہوگا۔ کافروں کے لیے جہنم کا اور آخرت کا عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اسی طرح اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی اپنی اولاد کے لیے امامت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا کی تو ظالموں کو نکال کر صرف ایمان والوں کا ذکر کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا میرا رزق کافروں کے لیے بھی ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں، کافر کے لیے قیامت کے دن میں جہنم کا عذاب ہوگا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ القواعد بنیادیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بیت اللہ کی وہ بنیادیں، القواعد سے مراد بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو اس سے پہلے موجود تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا، بیت اللہ اس سے پہلے تعمیر ہو چکا تھا اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ میں پھر تعمیر ہوا۔ جاہلیت میں جب سیلاب سے کعبہ منہدم ہو گیا تو قریش مکہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، مگر حلال اور طیب مال کی کمی کی وجہ سے کچھ حصے کو چھوڑ دیا، جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ اور جاہلیت میں مشرکین مکہ کی اس تعمیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنفس نفیس ہی حصہ لیا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی۔ قریش مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو قبائل آپس میں جو ہے وہ لڑنے اور جھگڑنے کا معاملہ بن گیا، اور معاملہ جو ہے وہ لڑائی تک اور جنگ و جدال تک پہنچ گیا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے کل کے دن میں آئے گا بیت اللہ میں، وہی حجر اسود کو رکھے گا۔ جب نبی علیہ السلام آئے اور سب نے کہا کہ یہ صادق اور امین آ گیا، آپ کو معاملہ بتایا گیا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے چادر منگوائی اور سارے قبیلوں سے کہا کہ ایک ایک کونا پکڑ لو، اور پھر حجر اسود کو اس چادر پہ رکھ کر اسے اوپر کو بلند کیا گیا، اور جب وہ اپنے رکھنے کی جگہ پر آیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اور اسی طرح بیت اللہ کی پھر ایک اور تعمیر دور اسلام میں پہلی مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر کیا، اور اس کے بعد عبد الملک کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو گرا کر دوبارہ اسی طرح بنا دیا جس طرح وہ جاہلیت میں بنایا گیا تھا، یعنی حتیم کی تعمیر کو چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کے بعد مختلف بادشاہ آتے رہے اور بیت اللہ کی مرمر اور تزئین و آرائش کرتے رہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبے کو حبشیوں میں سے ایک پتلی پنڈلیوں والا برباد کر دے گا، یعنی خزانے کے لالچ میں بیت اللہ کو توڑے گا اور خزانہ نکال لے گا۔ صحیح بخاری وغیرہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1591۔ اور بیت اللہ کو گرائے جانے کے حوالے سے میں علیحدہ سے جواب میں مکمل طور پر بتا چکا ہوں۔ جب قریش نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو دیواروں کو بھی زیادہ بلند کر دیا، اور اس سے پہلے چھت موجود نہیں تھی، انہوں نے اوپر میں چھت بھی ڈال دی۔ ہوا یہ واقعہ کہ ایک رومی تاجر کا جہاز جو کہ پاس سے ہی جدہ وغیرہ سے گزر رہا تھا، سمندر میں زبردست طغیانی کے باعث وہ خشکی پر چڑھ آیا اور ٹوٹ گیا۔ مکہ والوں کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس جہاز کی لکڑی کو خرید لیا اور اسے چھت بیت اللہ کی چھت بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اہل مکہ نے ڈر ڈر کر جو ہے بیت اللہ کو توڑا اور گرایا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ جائے۔ پہلے دن میں ایک شخص نے بیت اللہ کو تھوڑا سا منہدم کیا، ایک دیوار کو گرایا، اور صبح ان لوگوں نے کہا کہ اگر اگلے دن اس شخص کو کچھ نہ ہوا اور یہ صحیح سلامت رہا تو پھر باقی کو بھی گرا دیا جائے گا۔ جب آئندہ دن آیا تو وہ شخص صحیح سالم حرم میں آیا، اور پھر باقی لوگوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر کدالوں سے کعبہ کی دیواروں کو گرانا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں خوف زدہ مت کر، ہم اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کو پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا خاتمہ ہے۔ رسول سے مراد نبی کریم محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیارے نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا۔ پیارے نبی کے صحابہ نے آپ سے پوچھا آپ ہمیں اپنے متعلق بتلائیں،
آپ ہمیں اپنے متعلق بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ یعنی بی بی آمنہ صاحبہ، میری والدہ کو جب میرا حمل ٹھہرا تو میری والدہ یعنی بی بی آمنہ صاحبہ نے دیکھا کہ آمنہ کے بدن سے ایک نور، ایک روشنی نکلی جس سے بصرہ روشن ہو گیا، اور یہ بصرہ شام کی سرزمین سے ہے۔ مستدرک حاکم، امام حاکم نے اسے روایت کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ امام ذاہبی نے صحیح کہنے میں ان کی موافقت کی، اور اس روایت کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا، سلسلہ صحیحہ 1545۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور فرمایا کہ میری والدہ کو جب میرا حمل ٹھہرا یعنی جب بی بی آمنہ صاحبہ امید سے ہوئیں اور پیارے نبی حمل میں ٹھہرے تو آمنہ کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے شہر بصرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ اور یہ شام کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ آخری زمانے میں شام اسلام کا مرکز بنے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام میں ہوگا، اور حدیث میں ہے کہ جس گروہ کے قیامت تک حق پر رہنے کی خبر دی گئی ہے وہ بھی شام میں ہوگا، وہ بھی شام میں ہوگا۔ صحیح بخاری 3614 وغیرہ۔ اور پیارے بھائیو، آج شام کی صورتحال کیا ہے کہ دنیا کے سارے کافر مل کر شام پر، سیریا پر حملہ آور ہیں، اور جب شام والوں میں خیر نہیں تو پھر باقی اسلامی دنیا کے اندر بھی خیر نہیں ہوگی، ترمذی وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ جو انہیں کتاب سکھائے، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد حدیث پاک ہے، اور یہی اسلام کے بنیادی اصول ہیں، اور پاک کرنے سے مراد شرک اور گناہوں سے پاک ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔